میں بہت غریب گھر کی تھی، لیکن پڑھائی میں میں سب سے اچھی تھی۔ میں جس ٹیچر سے ٹیوشن پڑھنے جاتی تھی اس کے پاس امیر لوگوں کے بچے پڑھنے آتے تھے اور وہ بچے میرے ساتھ پڑھنے سے انکار کر دیتے تھے۔ پھر مجھے چوری چوری وہ ٹیچر میرے گھر مجھے پڑھانے آتے۔ ایک دن ٹیچر کے آنے کا وقت ہوا تو جیسے ہی دروازہ کھولا میری چینخیں نکل گئیں اور میں بے ہوش ہو گئی، کیونکہ اس دن میرے ساتھ میں اس وقت نیم بے ہوشی کی حالت میں گورنمنٹ اسپتال کے ICU کے فولڈنگ بیڈ پر لیٹی درد سے کراہ رہی تھی۔ کم عمری میں جو اذیت میں اس وقت اس بستر پر لیٹے سہ رہی تھی وہ ناقابل برداشت تھی۔ آکسیجن ماسک میری ناک پر لگا ہوا تھا، اس کے باوجود میں کھنچ کھنچ کے سانس لے رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید میری زندگی آخری دموں پر آ چکی ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر نکلتے رہے تھے اور بہتے ہوئے میرے تکیے پر جذب ہو رہے تھے۔ میں نے بامشکل ذرا سی آنکھیں کھول کر دیکھا تو میرے والدین میری حالت دیکھ کر بے تحاشا رو رہے تھے۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ پہلا چہرہ میرے سامنے سر اسامہ کا آیا۔ ایک نفرت بھرے جذبات میرے دل میں ابھرنے لگے تھے۔ کبھی میرے اسی دل میں سر اسامہ کے لیے بہت عزت اور احترام ہوا کرتا تھا۔ یہ بات زیادہ پرانی نہیں ہے، بس 1 سال ہی تو گزرا ہے۔ میں 9ویں جماعت کی طالبہ تھی، خوبصورت، ذہین اور حاضر جواب۔ میں ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھتی تھی۔ تمام اساتذہ میری تعریف کرتے نہیں تھکتے تھے۔ ہر ٹیسٹ میں میرے نمبر ہمیشہ سب سے زیادہ آتے تھے۔ 8ویں جماعت تک میں پہلی پوزیشن لانے پر ٹرافی لیتی آئی تھی۔ مجھ میں ساری خوبیاں تھیں، بس ایک خامی تھی اور وہ تھی میری غربت۔ میں نے ایک غریب گھرانے میں آنکھ کھولی تھی۔ میرے والد مزدور تھے، ان پڑھ تھے، والدہ بھی پڑھی لکھی نہ تھیں۔ لوگوں کے گھروں میں کام کاج کرتی تھی، لیکن میرے والد کی خواہش تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں۔ لیکن شاید میں یہ بھول گئی تھی کہ ہم غریبوں کو خواب سجانے کا بھی خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، جیسا کہ آج میں بستر مرگ پر لیٹی بھگت رہی تھی۔ میرے والد دن میں مزدوری کا کام کرتے تھے جو شام میں ہوتے ہی ختم ہو جاتا تھا، لیکن جب میری ضرورتیں بڑھنے لگیں ابا نے اپنی مزدوری کے اوقات بھی بڑھا لیے۔ 8 بجے وہ گھر لوٹ آتے تھے، چونکہ اس سے ہم روکھا سوکھا کھا کر ہم گزارا کر لیتے تھے۔ ابا مجھ سے کہتے کہ نور، میری خواہش ہے کہ میں ایک ڈاکٹر کا باپ کہلاؤں، اس لیے میرے بچے جم کر محنت کیا کر۔ میری 8ویں جماعت کے سالانہ پرچے ہو رہے تھے جب ابا نے مجھ سے کہا کہ میں نے جی جان سے دن رات ایک کر کے پیپر دیے تھے۔ میں نے کہا ابا، ڈاکٹری میں تو پیسے بہت لگتے ہیں، صرف میری محنت تو کافی نہیں ہے۔ ڈاکٹر بننا میرا بھی خواب تھا، کیونکہ غربت میں آنکھ کھولنے کے باوجود میں نے اپنے والدین کی وجہ سے شاہی زندگی گزاری تھی۔ ابا نے مجھے گورنمنٹ کے بجائے پرائیویٹ اسکول میں داخل کروا دیا تھا، جو خاصا مہنگا بھی تھا، جس کی فیس ہزاروں روپے تھی، تاکہ میں ایک اچھی تعلیم حاصل کر سکوں۔ مجھے ہمیشہ ابا اچھا لباس اور اچھا مہنگا بیگ اور نئی کتابیں ہی لا کر دیتے تھے۔ میں نے کبھی بھی مانگ کر کتابیں نہیں پڑھی تھیں، اپنی کتابوں پر کور چڑھا کر بڑی حفاظت سے رکھتی تھی۔ پھر یہ بھی سچ ہے کہ کتابوں کی قدر کرنا اور اساتذہ کے دل سے عزت کرنا تعلیم کا تقاضا ہے۔ میری غربت پر اللہ نے پردہ ڈال رکھا تھا۔ میں بھی اپنے یونیفارم کا بہت خاص خیال رکھتی تھی۔ سفید یونیفارم 1 سال کے بعد پرانا سا لگنے لگتا تھا، اس لیے 8ویں جماعت کے رزلٹ کے لیے میں اس پرانے یونیفارم پر نیل لگا کر اس کی سفیدی کو جگمگانے کی کوشش کی تھی۔ صبح میرا رزلٹ تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی میں اول نمبر پر ہی آؤں گی، لیکن مشکل یہ تھی کہ پہلی بار ہمارے اسکول میں رزلٹ پر والدین کو بلایا گیا تھا۔ ابا مزدور تھے، ننگے پاؤں اینٹیں پتھر کمر پر لاٹتے تھے۔ میرے خرچوں کی وجہ سے پچھلے 2 سال سے انہوں نے اور اماں نے کپڑے نہیں خریدے تھے۔ ابا کی سفید قمیض پیلی پڑ چکی تھی، کئی جگہ پیوند لگے تھے۔ پہلی بار میری غربت سب کے سامنے کھلنے جا رہی تھی۔ ابا کی قمیض کو دھوتے ہوئے میرے نمکین آنسو بھی ٹب میں گرے تھے۔ بے بسی بس مجھ پر طاری ہوئی تھی۔ میں ایک لڑکی ہی تو تھی، جس عمر میں تھی سب کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ سب میں منفرد نظر آئے۔ میں اپنی تعلیمی ریکارڈ سے تو منفرد ہو چکی تھی، لیکن جس ہائی کلاس بچوں کے ساتھ میں پڑھتی تھی وہاں میرے والد کا تعارف ایک بہت بڑی آزمائش۔ میں اپنی جماعت میں اپنی غربت کی وجہ سے زیادہ کسی سے بات چیت بھی نہیں کرتی تھی، کیونکہ سب لڑکیاں لڑکے امیر گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ دوستی ہوتے ہی ایک دوسرے کے گھروں میں آتے جاتے تھے۔ اگر میں کسی سے دوستی کرتی تو وہ بھی میرے گھر آنے کی ضد کرتی، اس لیے میں نے صرف اپنی کتابوں سے دوستی کی تھی۔
مجھے میرے ہم جماعت مغرور لڑکی کے نام سے پکارتے تھے کہ یہ پڑھائی میں اچھی ہے اس لیے مغرور ہے۔ میں چپ چاپ سب کی باتیں سن لیتی تھی۔ ایک پردہ تھا جو میں نے اپنی قسم پستری پر ڈال رکھا تھا، ایک جھوٹا بھرم تھا جسے اب تک قائم رکھا تھا۔ اگر کسی کو بھنک بھی پڑ جاتی کہ میرے ابا مزدور ہیں تو مجھے سب حقارت کی نظر سے دیکھتے، مجھ سے یوں پیچھے ہوتے جیسے میری غربت میرے لیے کوئی اچھوت ہے، کیونکہ جس اسکول میں میں پڑھتی تھی کوئی ڈاکٹر کا بچہ تھا تو کوئی وکیل اور کوئی بہت بڑے بزنس مین کا۔ ہمارے معاشرے میں کلاس کا فرق بچپن سے ہی بچوں کے کچے ذہنوں میں ڈال دیا جاتا ہے، جو عمر کے ساتھ ساتھ ہی پروان چڑھتا رہتا ہے۔ یہاں ہمارے معاشرے میں ہر شخص اپنی کلاس میں ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا پسند کرتا ہے۔ اب میں یہ سوچ رہی تھی کہ کل صبح سب کو معلوم ہو جائے گا کہ میرے ابا مزدور ہیں۔ یہ غربت بھی عجیب چیز ہوتی ہے، انسان کی صلاحیتوں کو پس پشت ڈال دیتی ہے۔ میری ہزار خوبیاں اپنی جگہ بجا، لیکن اب اس سب کو میں مزدور کی بیٹی نظر آؤں گی۔ میں پوری رات بس خود میں یہ ہمت مجتمع کرتی رہی کہ مجھے سب کا سامنا صبح ایک مزدور کی بیٹی کی حیثیت سے کرنا ہے۔ میری والدہ نے میرے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا، کہتی تھیں جن گھروں میں اب مجھ سے دور بھاگنے لگی تھی، لیکن میں نے خود کو سمجھا لیا تھا کہ سچ کے ساتھ جینا اگر مشکل بھی ہے تو تب بھی جھوٹی شہرت سے بہتر ہے۔ مجھ سے اب ٹیچر زیادہ سوال بھی نہیں پوچھتی تھی۔ میری اہمیت سب ٹیچرز کی نظر میں کم ہونے لگی تھی۔ واحد ایک سر اسامہ تھے جو میری پذیرائی پہلے سے زیادہ کرتے تھے۔ میں نے 9ویں جماعت میں سائنس لی تھی اور سر اسامہ فزکس کے ٹیچرز تھے، میتھس بھی وہی پڑھاتے تھے۔ مجھے اب پڑھائی کچھ مشکل لگنے لگی تھی۔ کئی گھنٹے میں گھر پر بیٹھی میتھس کے سم اور فزکس کے نیومیریکل پر سر کھپائی کرتی رہتی تھی، لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا۔ پہلی بار جب میرے نمبر ٹیسٹ میں بہت کم آئے تو سر اسامہ نے مجھے اسٹاف روم میں بلا لیا۔ کہنے لگے کہ نور، مجھے آپ کا ٹیسٹ پیپر دیکھ کر یقین نہیں آ رہا، کیا وجہ ہے؟ آپ کیا پڑھائی پر وقت نہیں دے رہی؟ میں نے کچھ جھجکتے ہوئے کہا کہ سر مجھے یہ سمجھنے میں مشکل پیش آ رہی ہے۔ وہ کہنے لگے تو ٹیوشن لے لو۔ دیکھو بیٹا نور، مجھے تم سے بہت زیادہ امیدیں وابستہ ہیں۔ مجھے امید ہے کہ اگر تم ٹیوشن لے لو گی تو ٹاپ کرو گی۔ سر کی آنکھوں میں میرے لیے ستائش سی تھی۔ میں نے نظریں چراتے ہوئے کہا کہ میں ٹیوشن افورڈ نہیں کر سکتی۔ کچھ دیر تو سر مجھے دیکھتے رہے، پھر گہری ٹھنڈی آہ بھر کر بولے کہ میں تمہیں ٹیوشن پڑھا دوں گا نور، تم میرے گھر پڑھنے آ جانا، اور میری فیس یہ ہے کہ تم بورڈ میں ٹاپ کرو۔ سر کی بات سن کر میری آنکھیں خوشی سے چمک سی بڑھ گئی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا یہ قدم مجھے ہاسپٹل کے ICU تک لے جائے گا۔ میں نے جب یہ بات ابا کو بتائی تو کہنے لگے کہ میں تمہیں خود تمہارے استاد کے گھر چھوڑ دیا کروں گا اور لے بھی لیا کروں گا۔ میں بہت خوش تھی، لیکن یہ خوشی میری عارضی سی تھی۔ میں سر سے پڑھنے لگی۔ وہاں نسیم میٹرک کے اور بہت سے اسٹوڈنٹس ان سے پڑھنے آتے تھے، سب بھی میرے اسکول میں پڑھتے تھے۔ مجھے دیکھ کر سب کے چہروں پر خوف سی چھا گئی تھی، چہرے کے زاویے بگڑنے لگے تھے۔ لڑکیاں مجھے سر سے پیر تک دیکھتے لگتی کیونکہ میرا لباس سب میں سادہ ہوتا۔ مجھے دیکھ کر آڑے ترچھے منہ بناتی۔ میں جہاں بیٹھتی سب اسٹوڈنٹس مجھ سے وہاں سے ایسے پیچھے ہٹتے جیسے مجھ پر کوئی گند لگ چکا ہے۔ اگر وہ میرے پاس بیٹھیں گے تو وہ بھی گندے ہو جائیں گے۔ نہ جانے کیوں امیر لوگوں کے دماغ میں ایک خناس بھرا ہوتا ہے، غریب کے پاس بیٹھنے سے ان کی عزت کم ہو جائے گی، یا شاید ان کا ماحول انہیں یہ سکھاتا ہے کہ اونچ نیچ کے فرق کا جیسا ہو۔ البتہ سر نے مجھے سب پر اہمیت دینی شروع کر دی تھی۔ کہتے کہ اس بار ٹاپ نور ہی کرے گی۔ نور میری بہترین شاگردہ ہے۔ میری تعریف سے شاید امیر زادے زیادہ ہی حسد کا شکار ہونے لگے تھے، اس لیے بچوں میں چہمگوئیاں شروع ہو گئی تھیں۔ کہنے لگے کہ مزدور کی بیٹی کہاں سر کی فیس دے سکتی ہے؟ یقیناً سر نے ہماری فیس اس لڑکی کی مفت خوری کی وجہ سے بڑھا دی ہے۔ ہم یہاں اس لیے ہزاروں روپے دے کر پڑھنے آتے ہیں تاکہ اس لڑکی کو بورڈ کے پیپر میں بیٹ کر سکیں، اور یہ ہمارے ہی ٹکڑوں پر پڑھ کر ہمیں ہی مات دے گی۔ بھئی میں تو سر کا ٹیوشن چھوڑ دوں گا اگر سر نے اس لڑکی کو پڑھایا تو۔ 2 لڑکے جو میری ہی ہم جماعت تھے دھیرے سے رازداری میں کنسوئیاں کر رہے تھے، لیکن میں سن چکی تھی۔ آہستہ آہستہ سر کی ٹیوشن سے بچے چھوڑ کر جانے لگے۔ ان کے والدین کو میرے پڑھنے پر اعتراض تھا، مگر سر نے مجھ سے کچھ نہ کہا، لیکن کچھ دنوں سے چپ چپ سے تھے۔ میرے ہوش اس دن اڑے جب سر کی بیوی اس کمرے میں بڑے خطرناک تیور لیے داخل ہوئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ تم نے کیا مفت خوری لگا رکھی ہے؟ لڑکی تمہاری وجہ سے ہمارے گھر میں فاقے ہونے لگے ہیں، چلو اٹھو، اپنا بیگ اٹھاؤ اور باہر نکلو۔ میں تو ان کی بیوی کی تیز تراری اور بد زبانی پر حیران تھی۔ سر اپنی بیوی کی بات سن کر تذبذب سے ہو گئے تھے۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر کمرے سے باہر لے گئے۔
جو بچے ٹیوشن کے لیے آئے تھے ان کے سامنے میں شرمندہ سی ہو کر رہ گئی تھی۔ سوچ چکی تھی کہ اب یہاں پڑھنے نہیں آؤں گی۔ باہر سر کی اپنی بیوی سے بحث کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ ان سے کہہ رہی تھی کہ اس لڑکی میں ایسا کیا ہے جو تم اس کے خاطر سارے ٹیوشن کو چھوڑ رہے ہو؟ گھر کیسے چلے گا؟ تم کیوں اسے مفت پڑھاتے ہو جس کی وجہ سے ہماری روزی روٹی ختم ہو رہی ہے؟ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے ابا کے آنے کا انتظار ہی نہیں کیا اور اپنی کتابیں بیگ اٹھائے اور ان کے گھر سے باہر نکل گئی۔ سر مجھے پکارتے ہی رہ گئے، لیکن ان کی بیوی ان پر چلائے جا رہی تھی۔ کہنے لگی جانے دو اس سے، بھلا اس مزدور کی بیٹی کی اتنی اوقات ہے تمہاری ہزاروں کی فیس بھر سکے؟ نہ جانے تمہارے اندر بھلائی کا کیڑا کب ختم ہوگا۔ میں روتے روتے ان کے گھر سے باہر نکلی۔ بار بار آنکھوں کے سامنے راستہ دھندلا گیا۔ جب میں گھر پہنچی تو مجھے دیکھ کر اماں پریشان ہو گئیں۔ کہنے لگی نور اتنی جلدی واپس کیوں آ گئی ہو اور رو کیوں رہی ہو؟ میں اس وقت اتنی دل برداشتہ ہو چکی تھی کہ اماں کے ساتھ لگ کر رونے لگی۔ ساری بات اماں کو بتا دی تو وہ بھی آبدیدہ ہو گئی۔ کہنے لگی تم خود ہی محنت سے پڑھ لیا کرو، اگر ٹاپ نہ بھی کر سکی تو کوئی بات نہیں، ہم کہاں ان امیروں کے بچوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں غریب اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی نوکریوں کے لیے جوتے گھسیٹتے نظر آتے ہیں، اور امیروں کے بچوں کو سفارش پر اچھی نوکری مل جاتی ہے۔ غریب اس لیے غریب رہ جاتا ہے۔ نہ جانے مجھے اپنی اماں کی بات پر بھروسہ نہیں تھا، میں ہمت کیوں ہارتی؟ میں گھر ہی کتابیں کھول کر بیٹھ گئی۔ میرے باپ کی آنکھوں میں میرے لیے خواب سجے تھے، کیسے انہیں میں مایوس کر دیتی۔ رات دیر تک میں سر کھپاتی رہی، لیکن کچھ چیزوں میں ہم استاد کی رہنمائی کے محتاج ہوتے ہیں۔ اگلے روز اسکول میں سر مجھ سے نظریں چرا رہے تھے، شاید اپنی بیوی کی حرکت کی وجہ سے شرمندہ تھے۔ میں نے کہا کہ سر آپ کیوں نادم ہو رہے ہیں؟ قصور تو میرا ہی ہے کہ میں بنا فیس کے آپ سے پڑھنے آ گئی تھی۔ ظاہر ہے میرا بھلا امیر بچوں سے کیا مقابلہ۔ وہ کہنے لگی کہ میں اپنی بیوی کی چھوٹی سوچ پر تم سے بہت شرمندہ ہوں، اگر تمہارے والدین اجازت دے تو میں تمہیں تمہارے گھر پڑھانے آ جاؤں۔ میں نے انکار کر دیا۔ میں نے کہا کہ رہنے دیں سر، میری وجہ سے آپ کیوں پریشان ہیں؟ وہ مجھ سے کہنے لگے کہ جب سے میں نے تمہارے والد کو دیکھا ہے ان کی آنکھوں میں تمہارے لیے خواب دیکھے ہیں، بس میرا جی چاہتا ہے کہ ان کے سارے خواب پورے ہو جائیں۔ تم نہیں جانتی نور، اگر تم پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بن جاؤ گی تو ہمارے معاشرے کے بہت ہی مزدور اپنے بچوں کو تعلیم کے زیور سے راستہ کرنے لگیں گے۔ تعلیم عام ہوگی، غریب کے بچے بھی بڑے بڑے ڈاکٹر سرجن بنیں گے۔ تم بہت محنتی ہو، میری خواہش ہے کہ تمہیں بہت اوپر تک دیکھوں، اور استاد روحانی والد ہوتا ہے۔ نہ جانے میں کیوں یہ سمجھنے لگی کہ استاد روحانی والد ہوتا ہے، یہ بھول گئی تھی کہ آج کے دور میں بس سگا باپ ہی باپ ہوتا ہے۔ جب میں نے اپنے والدین کو یہ بات بتائی تو ابا تو فوراً مان گئے، لیکن والدہ کچھ متفکر سی ہو گئی تھیں۔ کہنے لگیں کہ وہ تمہیں جس وقت پڑھانے کی بات کر رہا ہے نہ تمہارے ابا گھر پر ہوں گے نہ میں۔ میں نے کہا کہ اماں استاد بھی تو ابا کی جگہ ہوتا ہے، سر مجھے اپنی بیٹی کی طرح سمجھتے ہیں۔ بس یہی سوچ میری غلط ثابت ہوئی۔ سر مجھے روز پڑھانے کے لیے آنے لگے۔ کبھی تو اماں گھر ہوتی تھیں، کبھی کام پر ہوتی تھیں، لیکن سر مجھے ہمیشہ کھلے ذہن میں ہی پڑھاتے تھے۔ شروع میں تو وہ مجھ سے غیر ضروری بات بھی کبھی نہیں کرتے تھے، لیکن ایک بار جب وہ مجھے پڑھانے آئے تو ان کی آنکھیں کچھ سرخ سی ہو رہی تھیں۔ پڑھانے کے دوران وہ مجھے دیکھ رہے تھے۔ میری جب ان سے نظریں ملیں تو گڑبڑا سے گئے تھے۔ میں نے کہا کہ سر آپ ٹھیک تو ہیں؟ کہنے لگے کہ آج سر میں بہت درد ہے، اگر برا نہ مانو تو میرے لیے چائے بنا دو۔ ہمارا کچن سین میں ہی تھا۔ میں نے سر کے لیے فوراً سے چائے بنا دی۔ چائے پینے کے بعد وہ مجھے سمجھانے لگے، لیکن نہ جانے کیوں بار بار مجھے دیکھ رہے تھے۔ پھر کچھ بدحواس سے ہونے لگے، یکدم اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ کہنے لگے کہ مجھے گھر جانا ہے، تم اس کی پریکٹس کر لینا۔ نہ جانے انہیں کس بات کی جلدی تھی۔ اگلے روز مجھ پر قیامت ہی ٹوٹ پڑی۔ سر مجھے پڑھا رہے تھے، لیکن کیفیت وہی کل والی تھی۔ بار بار مجھے دیکھ رہے تھے، کبھی اپنی گھڑی کی طرف، پھر کہنے لگے کہ ایک چائے بنا دو۔ ابھی میں کچن میں چائے بنا رہی تھی جب وہ تیزی سے میرے پیچھے آئے۔ ابھی میں پلٹ کر دیکھ بھی نہیں پائی تھی کہ انہوں نے مجھ پر پیٹرول پھینکنا شروع کر دیا۔ پیٹرول ڈالتے ہی میں تڑپ کر رہ گئی تھی، پھر جلتی آگ نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ میں چلا رہی تھی، چیخ رہی تھی، لیکن وہاں میری چیخوں پکار سننے والا کوئی نہ تھا۔ شاید سر جا چکے تھے۔ جب تک محلے والے میرے گھر پہنچے میرا وجود جل چکا تھا، میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ میں اب ہاسپٹل کے ICU میں تھی اور یہاں لیٹی یہ سوچ رہی تھی کہ سر نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میں نے ان کا کیا بگاڑا تھا؟ وہ استاد تھے یا میری جان کے دشمن؟ کچھ دن کے بعد میری طبیعت کچھ سنبھل گئی تھی، میرا چہرہ بچ گیا تھا،
सांसें भी चल रही थी, लेकिन मेरे जिस्म के बहुत से हिस्से आग से बुरी तरह से मुतासिर हुए थे। जब मैं कुछ बोलने के काबिल हुई तो मुझे मेरी वालिदा से एक अजीब बात मालूम हुई। कहने लगी कि तुम्हें कैसे आग लगी थी। मैं क्या बताती, मेरा मसीहा ही दुश्मन निकला। मैंने कहा कि चाय बनाते हुए अचानक से लग गई थी। मैं अपनी वालिदा से नज़रें चुरा गई। अपने उस्ताद का नाम नहीं ले सकती थी, उनसे इल्म सीखा था, उन्हें जेल में कैसे भेज देती, लेकिन जो बात मुझे अम्मी ने बताई वो सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। कहने लगी, सच तो कुछ और है नूर, तुम्हारे सर ही तुम्हें हॉस्पिटल में लेकर आए थे। अगर वो तुम्हें वक्त पर यहाँ ना लाते तो तुम शायद बच ही ना पाती। ये सुनकर मैं हैरत से अम्मी को देखने लगी। अगर उन्होंने मुझे बचाना ही था तो मुझे मारने की कोशिश क्यों की, मुझ पर पेट्रोल फेंक कर आग क्यों लगाई थी। फिर जो अम्मी ने मुझे बताया, मेरे होश उड़ गए थे। कहने लगी, तुम्हारे सर की बीवी इस वक्त जेल में है, उसने तुम पर पेट्रोल फेंका था, तुम्हें जलाने की कोशिश की थी। मैं सुनकर मुतअज्जिब सी हो गई थी। सर की बीवी से भला मेरी क्या दुश्मनी। अम्मी कहने लगी कि तुम्हारे सर तुम्हें अपनी बीवी से छुप कर पढ़ाने आते थे। उसकी बीवी से ये बात छुपी नहीं रही। उसने कहा कि एक औरत जिसकी बेटी तुम्हारी जमात में पढ़ती है और हमेशा तुम्हारी वजह से दूसरे नंबर पर आती है, उसने कहा कि अगर तुम्हारे सर तुम्हें गलत समझाए और उनकी बेटी टॉप कर ले तो वो उस काम के उन्हें लाखों रुपए देगी। तुम्हारे सर की बीवी को लालच आ गया था। वो रोज़ यही कहती कि इस लड़की को गलत गाइड करो ताकि ये कम नंबर ले, वरना इसे पढ़ाना छोड़ दो। तुम्हारे सर ने मना कर दिया कि उसके वालिद मेहनत मजदूरी करके न जाने कैसे उसे पढ़ाते हैं। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगा। उस औरत ने तुम्हारे सर का जीना दोभर कर रखा था। वो बेचारा जब तक तुम्हें पढ़ाता रहता यही परेशान रहता कि कहीं पीछे से उसकी बीवी आकर कोई तमाशा ना लगा दे। उस दिन भी जब तुम चाय बनाने गई थी, सर की बीवी घर पहुंच गई। उसने तुम्हारे सर को घर से बाहर धकेल कर दरवाज़ा बंद किया और तुम पर पेट्रोल फेंक कर आग लगा दी ताकि तुम पर्चे ना दे सको। उसे लगा कि तुम्हारे सर उसे इस बात पर बख्श देगा, लेकिन तुम्हारे सर पहले मोहल्ले वालों की मदद से तुम्हें बचाकर हॉस्पिटल पहुँचा के लेके गए। इसके बाद अपनी बीवी को पुलिस को पकड़ा दिया और अब भी तुमसे शर्मिंदा है कि किस मुँह से तुमसे माफ़ी मांगे। मुझे सर से कोई गिला नहीं रहा। सर ने मुझसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। मैं घर आ गई थी। 1 महीने में मैं काफ़ी बेहतर हो गई थी। मैंने अपने पेपर भी दिए और पूरे शहर में टॉप भी किया, क्योंकि मेरे साथ मेरे वालिद और मेरे रूहानी वालिद दोनों की दुआएं और कोशिश शामिल थी। तो दोस्तों, ये आज की कहानी थी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।